اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل رضوی اسٹوڈیو جمن شاہ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو دبا کر آل پر کلک کر دے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جی سید عمران احمد شاہ صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر، میں آپ کی اور ایوان کی اور حکومت کی توجہ کروڑوں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات اور ان کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں پشاور میں عدالت میں ایک واقعہ ہوا، ایک انسان کو مار دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہماری حکومتوں کی کمزوری ہے، ہماری معزز عدلیہ کی مجبوریاں ہیں اور ہمارے نظام میں خرابیاں ہیں، جس وجہ سے ایک کم سن نوجوان نے ایک مرتد کو، گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا۔ یہ 2 سال سے کیس چل رہا تھا اور وہ کہتے ہیں نا جی کہ ڈیلے ان جسٹس از انجسٹس، کہ 2 سال سے اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اور اگر میں ہسٹری اٹھا کے دیکھوں تو 1986 سے 1986 سے لے کر 2017 تک تقریباً 1500 کیسز 295C کے ABC کے رجسٹرڈ ہوئے، لیکن بدقسمتی سے اٹس اے ویری انفارچونیٹ کہ ایک میں بھی کسی ملزم کو سزا نہیں ہوئی، جس وجہ سے یہ گستاخیوں کا سلسلہ یہ چل رہا ہے۔ لوگ انبیاء علیہ السلام کی ناموس پہ گستاخی کر رہے ہیں، صحابہ اکرام اجمعین پہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، اہل بیت اطہار پہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور یہ پچھلے کچھ ماہ سے یہ سلسلہ تیزی سے یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ میری آپ سے اور آپ کے توسط سے، حکومت سے اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جی کہ اس اپنے 295C کے تحت جو سزائیں ہیں وہ دلوائی جائیں، اور جو ابھی گستاخیوں کا سلسلہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو گستاخیاں ہوئیں اور جو لوگ گرفتار ہیں انہیں قانون اور آئین کے مطابق جلد سزا دی جائے اور انہیں نشان عبرت بنایا جائے تاکہ یہ گستاخیوں کا سلسلہ بند ہو سکے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا، حکومت وقت سے گزارش کروں گا، وفاقی حکومت سے، KP کی حکومت سے، اور خاص طور پہ صدر پاکستان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ جو واقعہ عدالت میں ہوا پشاور کی، اور غازی خالد ایک کم سن بچے نے ایک وہ مارا، اس نے ایک گستاخ رسول کو، کہ اس کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس کو بری کیا جائے، اس کو رہا کیا جائے۔ یہ میں 3 گزارشات کروں گا، میری ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ تینوں میں سے ایک تو مان لی جائے۔ ایک تو فی الفور صدر پاکستان صدارتی فرمان جاری فرمائیں اور اس بچے کو رہا کیا جائے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر KP کی گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ، جیسے ریمنڈ ڈیوس کو دیت دے کے اس ملک سے بھیجا گیا، جیسے سانحہ ساہیوال میں میرے پرامن سرسبز ساہیوال کو مظلوموں کے خون سے
سرخ کر دیا گیا اور پھر بعد میں ان کے لواحقین ورثاء کو دیت دے کے خاموش کرا دیا گیا اور اس واقعے کے جو ملزمان تھے ان کو بری کر دیا گیا، اسی طرح دیت دے کے اس بچے کو بھی رہا کیا جائے۔ اور جیسے آسیہ ملونہ کو راتوں رات بری کر کے اس ملک سے بھگا دیا گیا، اسی طرح جو عاشق نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تو بری، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی تو میں جناب اسپیکر آپ کے سامنے اس اگست ہاؤس پہ کھڑے ہو کے، یہ آیات قرآنی کے نیچے کھڑے ہو کے میں سید عمران احمد یہ آپ سے کرتا ہوں کہ جی کہ اس بچے کی دیت میں دوں گا، میرے جیسے کروڑوں عاشقان خاتم النبیین، غلامان خاتم النبیین اس کی دیت دیں گے۔ عمران صاحب ایک آپ کام کریں، آپ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں اور آپ نے عاشقین رسول کا ایک رول پلے کیا ہے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا بل امینڈمنٹ لے کے آئیں تاکہ ہم قانون کے تحت اس مسئلے کو حل کریں، اور اگر قانون میں جو اگر قانون میں کوئی سکم ہے اس سکم کو دور کریں جی۔ تھینک یو۔ بالکل جی، ایک آخری بات جی کہ ایک تو میں دیت دینے کو مجھے اپنے گھر بیچنا پڑا، میں اپنا گھر بیچ کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ جنید انوار صاحب سارے سب لوگ ادھر اپوزیشن حکومت کا کوئی نہیں، ہر شخص کو دیت دینے کو اس کی یہ پورا ہاؤس تیار ہے۔ اور ایک آخری بات کر کے جی بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، وہ یہ ہے کہ جی کہ مسجد وزیر خان میں جو واقعہ ہوا اس پہ بھی آپ نوٹس لیں کہ وہاں ناچ گانے اور ممبر جہاں نماز پڑھائی جاتی، جہاں خطبے دیے جاتے ہیں، وہاں فلموں کی ڈراموں کی وہاں شوٹنگ ہوئی۔ بالکل، اس کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چونکہ جہاں بھی ہوا ہے چیف سیکرٹری کنسرن اس کے اوپر پورا نوٹس لے، اس کا جو ہے نا اس کے خلاف ایکشن لے اور وہ ایکشن ہمیں یہاں اسمبلی میں رپورٹ کروا دے۔ بہت شکریہ۔ جی علی محمد خان صاحب پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ کافی ٹائم گزارا ہے، مجھے خود تکلیف ہے لیکن میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں۔ جی اسپیکر صاحب، بڑا اہم ایشو اٹھایا ہے عمران صاحب نے، اور میں بالکل اس بات سے ان کے ایگری کرتا ہوں کہ جب عدالتوں میں کیس ڈیلے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر اچھا نہیں نکلتا۔ کچھ امور ایسے ہیں جس میں حکومت جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، فار ایگزامپل ملزمان کے پکڑنے میں، پروسیکیوشن کے نظام کو بہتر کرنے میں۔ کچھ امور ایسے ہیں جس میں عدالتوں کا وہ ایک اختیار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ نے جس کیس کی طرف اشارہ کیا وہ تقریباً 2 سال سے وہاں پہ چل رہا تھا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو عمران صاحب نے یہاں پہ یہ پوائنٹ ریز کیا کہ کتنے 100 کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں پچھلے 1.5 یا 2 دہائیوں میں، لیکن اس میں سزائی نہیں ہوئی، تو یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر لوگ یہ سوچتے ہیں چونکہ ریاست کی طرف سے سزا نہیں دی جا رہی تو پھر لوگ اپنے طرف سے اس پہ ایک وہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ جو ہے نقطہ ہے، اور دوسرا جو آپ نے مسجد وزیر خان کی بات کی ہے اس پہ ہم سب کے دل دکھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا جہاں آپ وہاں اللہ سے عبادت کرتے ہیں، اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، وہاں اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے جو مذہبی امور کے منسٹر صاحب ہیں قادری صاحب، انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا تھا، اس کی باقاعدہ وہاں کی جو اوقاف کی منسٹری ہے ان سے پوچھا گیا، انہوں نے وضاحت بھی اس کی دی ہے، اس پہ تادیبی کارروائی بھی ہوگی۔ اور اس پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو صاحب ہیں انہوں نے شاید اس پہ معافی بھی قوم سے مانگی ہے اور انہوں نے دل آزاری پہ بھی معافی مانگی ہے۔ میرے آپ کے ہم سب کے جو ہیں دل اس سے دکھی ہوئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ہونا نہیں چاہیے۔ اس پہ پیمرا کا اور اس پہ جو ہمارے پی ٹی اے ہیں، جو ادارے ہیں، ان کا بھی ایک رول بنتا ہے۔ خاص کر میں ایک اور بھی ایشو یہاں پہ اس کے ساتھ ہی جوڑ کے بات کر دیتا ہوں، اس پہ میں نے پیمرا کے جو چیئرمین ہیں ڈی جی صاحب ہیں ان سے بات بھی کرنی ہے ان کو، وہ ہے کچھ جو جب ہم وین وی ور ینگ جو ہمارے ڈرامے ہوتے تھے وہ ہمارے معاشرے کی تشکیل کا باعث بنتے تھے، خاندانی جو ہماری روایات ہیں اس کو مضبوط کرتے تھے۔ مشرقی لوگ ہیں جناب اسپیکر صاحب، آپ، ہم سب جو ہمارے پنجاب کے دوست یہاں بیٹھے ہیں، بلوچستان سے ہیں، سندھ سے ہیں، ہم سب روایات والے لوگ ہیں، رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں۔ ماں بہن کی عزت ہم سب کی سانجھی ہوتی ہے، اور جو ساس سسر کا جو رشتہ ہے، جو بہنوئی کا رشتہ ہے، جو ماموں ممانی کے رشتے ہیں، یہ ایسے ہیں جو جس کو ہم ماں اور باپ سے کم نہیں سمجھتے۔
تو جو پہلے ڈرامے ہوتے تھے وہ ہماری معاشرتی اقدار کو مضبوط کرتے تھے، لیکن ابھی سب نہیں، لیکن کچھ ڈرامے ضرور ایسے آئے ہیں جس میں انتہائی معزز اور مقدس رشتوں کو کوسچنیبل بنایا جا رہا ہے، جس اس ڈرامے اگر لگا ہوا ہے اس کے سامنے کوئی ساس اور بہو جو ہے وہ اپنے ساس سسر کے ساتھ بیٹھ کے، یا مقدس رشتے آپس میں بیٹا اور بیٹی جو ہے اور ماں باپ کے سامنے آپ جو ہے بیٹھ کے وہ ڈرامے نہیں دیکھ سکتے. تو یہ کس معاشرے کی عکاسی کی جا رہی ہے اور معاشرے کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ یہ حکومت جو ہے وہ نوٹس لے گی. میں سمجھتا ہوں سب کے مل کے کرنے کا کام ہے. مسجد وزیر خان صاحب کا جو جہاں تک تعلق ہے، جو وہاں واقعہ ہوا ہے اس کا نوٹس حکومت نے لیا ہے. جو پہلا پوائنٹ عمران صاحب نے ریز کیا ہے بہت ہی زیادہ پرٹیننٹ ہے کہ اگر اس طرح کے جرائم جو لوگ کرتے ہیں اگر سزائیں نہیں ہوں گی تو اس کا پھر یہ نتیجہ بھی میں مزید افورٹ نہیں کر سکتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں معذرت کرتا ہوں سب سے. میں انشاءاللہ نیکسٹ اس کو اکوموڈیٹ کروں گا، لیکن مجھے ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ میں مزید نہیں بیٹھ سکتا. جی آرڈر. In the exercise of power conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Thursday, the 30th July 2020, on the conclusion of its business. Dr. Arif Alvi, President. بجٹ پرانی حکومتوں جیسا ہونا، پالیسیز وہی ہونا، ایمنیسٹی اسکیم آنا جس کے بارے میں عمران خان صاحب بڑے اس کے مخالف تھے.